یہ جو ہمارے، میں اس بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، یہ جو ہمارے معاشرے میں طلاق یافتہ خواتین اسپیشلی یا بیوہ، ہوں، ان کے جو مسئلے مسائل ہیں بڑے نیکسٹ لیول اور بڑے گھمبیر قسم کے مسئلے مسائل ہیں. اسپیشلی اگر بیوہ خاتون ہے اور اس کے اگر ایک دو بچے ہیں تو اسے کوئی نہیں کرتا، کیا کہتے ہیں اس کو، اسے کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا. اگر کرتا بھی ہے تو اس کے بچوں کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا. اور اگر لیٹ سے وہ لیپ آف فیتھ لے کے ادھر جاتی ہے دوسری شادی کے لیے، تو اسے پیچھے سے جو اس کے باقی خاندان والے ہیں وہ اس کو بالکل اس کو آؤٹ کاسٹ کر دیتے ہیں یا اس کو تعلق اس کے ساتھ توڑ دیتے ہیں. تو اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے؟ خواتین کی بیسکس بتائیں، یہ بیوہ کے لیے بیسک چیز کیا ہے جہاں سے وہ سٹارٹ کرے، جو جنرل چیز ہو. لیٹ سے آف کورس دیر آر مینی ویریبلس، اور اتنا آسان کام نہیں ہوتا، قابلیت کے سر مسئلے مسائل ہیں. دین تو شادی کا جو ایونٹ ہے نا اس کو اگر آپ چھوٹا کر دیں گے نا، اس کی ویلیو کو جتنا بڑھا دیا گیا ہے، اوور ایمپلیفائی کیا گیا، اس کو کم کریں. اور اس کے اوپر جو اسٹرین ڈالا ہوا ہے ہم نے اور اٹیچ کیا ہوا اس کے ساتھ پیسوں کا، ٹائم کا، مطلب 10 منٹ سے اوپر کا پروگرام نہیں ہونا چاہیے شادی کا. ولیمہ چلیں 2 گھنٹے کر لیں آپ، کھانا کھانا ہوتا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، 2.5-3 گھنٹے کا ٹوٹل ایونٹ ہونا چاہیے. شادی جب تک اس شادی کے ایونٹ کو اتنی امپورٹنس ملتی رہے گی نا، ٹھیک ہے، اسلام میں اتنی امپورٹنس نہیں ہے شادی کے ایونٹ کو. شادی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. آپ کو طلاق ہو گئی ہے، یا اوکے آئی گیٹ اٹ، اگلے دن پھر شادی ہو گئی ہے. اٹس پارٹ آف یور لائف. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ اس کو اتنا کام کریں کہ ہاں کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، ٹھیک ہے، مگر اتنا نہ بڑھائیں کہ وہ شادی کرنی ہے، اس کے علاوہ تو کوئی کام ہی نہیں کرنا. جب تک اس شادی کے یا پھر اپنے پاکستان کے جو بزرگان ہیں نا، جو پچھلی نسل تھی نا، انہوں نے تو جو تباہی مچائی ہے دنیا میں. کس لیے آئے ہو؟ بیٹیوں کی شادی کرنے آیا ہوں. یہ دس از سائیکالوجی جس کی وجہ سے بیوہ دوسری شادی نہیں کر سکتی، سمجھے، جس کی وجہ سے طلاق اتنا بڑا لفظ ہے، جس کی وجہ سے طلاق یافتہ ٹیگ ہو جاتا ہے یا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو 2 شادیاں 3 شادیاں تو بہت بڑی بحث ہے، بہت بڑی بحث ہے. آپ پہلی شادی دوبارہ نہیں کر سکتے، مطلب آپ کی طلاق ہو گئی، یو کین ناٹ بی. سو it's a psychological disease. It's not a problem. It's a disease. We better treat it like a disease. اور ایک جنریشن اگر شادی کو منیملسٹک فنکشن رکھے اور کیجول لے اس بات کو، 15-20 بندوں کی شادیوں کے اوپر بھی اسی طریقے کے سائیکولوجیکل ایز آئے آپ کی، جتنی کہ 5,000 بندوں کی شادی پہ آتی ہے کہ شکر ہے عزت رہ گئی، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا عزت رہ گئی والے بابے، جب تک یہ مریں گے نہیں نا تب تک میں تو ان کے مرنے کا ویٹ کر رہا ہوں. ان کی عزت رہ جائے بس، ان کی فیس سیونگ میں مر جائیں، قبروں میں جائیں. اس کے بعد جو اگلی نسل ہے وہ ریئل ڈیفینیشن آف عزت کے اوپر آئے، جو اللہ تعالیٰ کے پیغام میں عزت ہے، ٹھیک ہے. کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نبی السلام سے ملتے ہیں، نبی السلام دیکھتے ہیں شرٹ پہ کیا لگا ہوا ہے عبد الرحمن تمہارے، کہتے ہیں زعفران لگا ہوا ہے اورنج کلر کا. کیوں، کیا ہوا؟ کل وہ شادی نکاح کر لیا یا رسول اللہ. اچھا نکاح کر لیا. نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ نکاح کر لیا تو پھر ولیمہ کر لیں، ولیمہ ضرور کر لیں. جی رسول اللہ ضرور کر لوں گا. بازار میں ملے کون؟ عبد الرحمن بن عوف. مطلب کون ملا؟ اشرا بشرا. کس کو ملا؟ نبی علیہ السلام کو، کائنات کے بادشاہ کو اشرا بشرا مل رہے ہیں، ایک ہی گلی میں رہتے ہیں. اور مدینہ کتنا سا ہے آپ کو پتا ہے اس وقت مدینہ کتنا سا ٹھیک ہے. ہے. اور یہاں پہ کیا معاشرے میں عزت لڑکی کو دینی ہو تو پوری دنیا کے سامنے اعلان کرنا ضروری ہے. اسی لیے تو نکاح کیا جاتا ہے بقول غامدی صاحب، ٹھیک ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ غامدی صاحب آپ اپنی رائے بتایا کریں، کہ میں ایک ورژن بتا رہا ہوں، آپ دین میں کیوں ڈال رہے ہیں اس بات کو؟ اور یہ اور بھی ہے، پاکستان کے سارے باپ اس جنریشن میں نکاح کو پتہ نہیں کیا چیز بنایا ہوا تھا انہوں نے، اسی لیے نکاح سے ہم لوگ ڈر گئے. اور نکاح پہلے کے نکاح سے ڈرے ہوئے نا جو لوگ، آدھا ایمان ہے کہتے ہیں. نہیں وہ تو پورا ایمان ہے ان کا، مانتے نہیں نا، ان کا پورا ایمان ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا آدھا، انہوں نے پورا ایمان نکاح پہ رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. یاد رکھیے گا جو پہلے نکاح سے ڈرتا ہے نا، اصل میں وہ دوسرے نکاح سے ڈرتا ہے، ٹھیک ہے. جب تک آپ پہلے نکاح سے نہیں ڈریں گے تو دوسری تیسری شادی بھی آرام سے کر لیں گے آپ. یہ پہلے نکاح کو وہ K2 کا پہاڑ بنانے والی قوم ہے، جن کی بیویاں بھی ہارٹ اٹیک سے، نروس بریک ڈاؤن سے مر جاتی ہیں جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ شوہر نے دوسری شادی کر لی. ان میں سے کسی کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا جب پتہ چلتا ہے شوہر نے زنا کر لیا باہر. وہ کہتی ہیں بڑا افسوس ہوا، بہت افسوس ہوا، بہت ہی زیادہ افسوس ہوا، یہ سوچوں گی شاید خلا بھی لے لوں، پھر بچوں کے لیے نہیں بھی لوں گی خلا. مطلب یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے ایک عورت کے. مگر دوسری شادی کر لی، بچے بے شک بچے قربان میرے، بے شک بچے مر جائیں،
بے شک میرے گھر میں کوئی عزت نہ رہے, میں نے یہ والا واقعہ نہیں ہونے دینا. یہ کہاں سے اتنا بڑا نیوکلیر ریئیکٹر اندر سے انسٹال کیا؟ یہ امی نے کیا ہوا ہے, جو کہ ابو نے بھی کیا ہوا ہے, آف کورس ابو نے بھی کیا ہوا ہے, جو کہ اب ہم اس کے پھل کھا رہے ہیں. تو کیا کریں اس نسل میں, کیجول کر دیں اس کانسیپٹ کو. اس طریقے یہ سے آپ ہم نے مجھے نا موٹیویٹ کر رہے ہیں, مجھے اس وجہ سے نا عربیوں سے بڑی انوی ہوتی ہے ہمارے نہیں ادھر آپ معاشرے میں. تو یہ آپ موٹیویٹ کریں یہ ایک جوانوں الگ کو. بیماری ہے احمد. یہ جو آپ کو شوق ہے نا شادیوں کا شوق, یہ بھی ایک وجہ ہے شادی کو بہت بڑا کرنے کا. یہ اتنا بھی شوق مت پالیں شادی کا. میں نے کہا ایک چھوٹا ایونٹ ہے, اٹس ناٹ اے بگ تھنگ. شادی کے ساتھ جو مسائل اٹیچ نا, رسپانسبلٹی کے جو مسائل بہت ہیں, زیادہ. وہ اگر جو ہم سب کو پتہ ہے, اس لیے کوئی کرتا نہیں ہے. مگر جتنا زیادہ آپ سوچیں گے کہ شادی کو کیجول کیا جائے, اس کی ٹیکنیکس لگائیں گے, اس کو پروپیگیٹ کریں, کلچر بنائیں گے کہ یار ایوری ون شوڈ بی میریڈ, اٹس اوکے, اینڈ اف سم پیپل گیٹ ڈیورس اٹس اوکے, گیٹ میریڈ اگین. اٹس دیٹ کائنڈ آف سائیکالوجی جس کی وجہ سے میں تھوڑا سا نا لیفٹسٹ ہوں یہاں پہ آ کے, اچھا تھوڑا سا, زیادہ نہیں. یہاں پہ میں لیفٹ کی سائیکالوجی کو تھوڑا سا ایبزارب کرتا ہوں کہ اٹس اوکے, ڈیورسی کو بھی اسی کیجولنس سے ٹریٹ کریں گے تو اگلی شادی بھی اسی کیجولنس سے کر لے گی. ایوری ون شوڈ بی میریڈ, آئی ایم فور دیٹ. اٹس اے نیچرل ہیومن ڈیمانڈ کہ آپ کی کمیونٹی کا سسٹم فیملی اسٹرکچر کے اندر کھڑا ہوا ہو. ٹھیک ہے, تو شادیاں کریں, کیا مسئلہ ہے؟ مگر نہیں, وہ پیسے نہیں اس کے لیے. اچھا کتنے پیسے چاہیے آپ کو؟ مطلب آپ اپنی اصلیت میں آج اپنا ایمان جسے آپ کہتے ہیں مکمل, اس کے لیے پیسے چاہیے آپ کو. تو کتنے پیسے چاہیے؟ 50 لاکھ روپے چاہیے, 30 لاکھ روپے چاہیے ہمیں. مطلب اصل میں یہ سارے کے سارے کانسیپٹ جو ہے نا, وہ پرانے دور کی سلیوری کے ہیں. بندہ خریدنے والے پیسے چاہیے ہوتے تھے, یاد ہے نا, شادی کے لیے پیسے نہیں چاہیے ہوتے تھے سلیوری کے. اب یہ کہتے ہیں سلیوری ختم ہو گئی ہے, ہاں مگر پیسے زیادہ چاہیے. بالکل ٹھیک ہے سر. آپ کا کیمرہ جو ہے میرے خیال میں آف ہو گیا, آگے دوبارہ. تو ایک لیٹ سے کہ ایک بیوہ ہے, ٹھیک ہے, بیسک, اس کے 2-3 بچے ہیں, خاندانی لحاظ سے وہ متوسط قسم کے طبقے سے ہے. تو اس سے کیا, اس کی لائف مطلب گیون ویریبل جو نارملی ہوتے ہیں بائی ڈیفالٹ وہی ہیں, تو اسے کیا کرنا چاہیے اپنی لائف میں؟ اسے دوبارہ دوسری شادی کے لیے اسٹرائیو کر, اس معاشرے میں وہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ آئیڈیلسٹک معاشرہ تو وہی ہوگا کہ چلو جی جب شادی کر لی کہ طلاق ہوگی, کوئی مسئلہ نہیں, دوبارہ کر لی. لیکن جو ابھی حالات موجود ہیں اس معاملے میں, اسے معاشرتی پریشر کے اگینسٹ شادی کرنی چاہیے, نہیں کرنی چاہیے, اسے اپنے آپ کی قابلیت بنانی, کیا کرنا چاہیے, بیسک سٹیپس کیا ہیں اس گیون انوائرمنٹ کے اندر؟ جی ہاں, میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو دیکھیں ایک بندی کا شوہر فوت ہو گیا یا طلاق ہو گئی, اس کو بچے ہیں اس کے, so she should be, her priority should be to make sure کہ سب سے پہلے فیملی ری اسٹیبلش کی جائے. ٹھیک ہے, now can it be done? Of course it can be done. Should it be done? Of course it has to be done. Now will there be any problems? جی ہاں, دنیا میں اگر سب سے زیادہ پرابلم کسی معاشرے میں آنے ہیں تو پاکستان, انڈیا میں آنے ہیں اس رول کو پورا کرنے کے لیے. تو کیا کریں, آپ لوگوں کو خوش کر لیں یا پھر بچے تباہ ہونے دیں, یا اپنے آپ کو تباہ کر لیں. ٹھیک ہے, جو بھی بندہ کہتا ہے نا نہیں ہوتا تو ہے مگر مسائل بہت بڑھ جاتے ہیں لڑکی کے, نہیں, لڑکی کے جسمانی مسائل, دماغی مسائل, روحانی مسائل, دینی مسائل وہ بڑھ رہے ہیں, ان کی ٹینشن نہیں آپ کو. معاشرتی مسائل میں ذرا ایک ٹیگ لگ رہا ہے کہ دوسری شادی کر لی, ٹھیک ہے, اس کے تو کریکٹر میں کوئی فلا ہے. تو دس از ٹیبو جس کو جتنی جلدی اور جتنی زور کے ہتھوڑے سے توڑا جائے نا, ٹھیک ہے, ان آنٹیوں کو, ان انکلز کو باقاعدہ سزائیں دی جائیں کہ جو اس طرح کے سوال پوچھنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں کہ اچھا اس کی دوسری شادی ہو گئی, اسی وقت زبان کھینچ لی جائے ان کی کہ ہاں دوبارہ یہ والا سوال کرو ذرا, دوسری شادی ہوگی کسی لڑکی کی. تو جتنی زیادہ عورتیں جو ہیں نا پاکستان میں باقی کی عورتوں کا کریکٹر اسیسینیشن کرتی ہیں, اتنے آدمی نہیں کرتے. اسپیشلی کس کیس کے اوپر, یہ اس طرح کے ٹیکنیکل کیسز کے اوپر جہاں پہ ایک لڑکی کی طلاق ہو گئی ہے یا پھر دوسری شادی کری ہے, یا ایک بیوہ کی دوسری شادی ہو رہی ہے, اور خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کسی کی تیسری شادی ہو رہی ہے, اوہ ہوئے پاکستان میں تو اس کا بت بنایا جائے گا جلانے کے لیے, خالی اس کو ٹیگ لگانے کے لیے. ٹھیک ہے, ان کو میں ان صحابیات کے نام بتاؤں نا, ان کی 3 شادیاں ہوئی ہیں, تب ان کو سمجھ آئے گا, مگر نہیں, دین سے تو کوئی تعلق واسطہ انہوں نے بنانا نہیں ہے. سو اٹس اے پرابلم آف last 2 generations and they will be punished for this. کہ پوری قوم کو تباہ کرنے کے لیے کیجول ہوئے وہ, اور اپنے دور پہ کے کلچر کو چاٹ کے انہوں نے بچوں کو اس لہج پہ پہنچایا کہ وہ دنیا کے تو کہیں تھے بھی نہیں, لیکن ان کے تو آئی کیوں نہیں تھے دنیا میں بناتے, دنیا کے لیے کچھ بناتے, انہوں نے دین سے بھی الگ کر دیا. اور اب وہ بالکل ہی نہ اس کے سارا ہے نہ پیر ہے,
نہ ہاتھ ہے نہ پاؤں ہے, بس ایک سبزی گوبھی ٹنڈا آلو پیاز کے طور پہ انسان ہمارے ادھر ادھر سر ٹکرا رہے ہیں دوسرے سے, کہ نہ کوئی بھی حدیث سنا دے گا یہ تو مفتی ہے, کوئی بھی آیت سنائے گا یہ تو عالم ہے, ٹھیک ہے, کوئی بھی بات میسی کر دے گا یہ پروفیسر ہے. مطلب اتنے لو لیول کے اوپر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ لڑکے لڑکی کی کرتے ہیں کہ اس کا کانفیڈنس اتنا زیرو ہے, سیلف اسٹیم اتنی زیرو ہوتی ہے کہ وہ خود ڈیسیجن لے ہی نہیں سکتا. جب وہ خود ڈیسیجن لے گا تو شادی تو بہت بڑا ڈیسیجن ہے سر, کہ میں دوسری شادی کر لوں گی کیونکہ میرے بچے چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں یا میری طلاق ہوئی ہے یا میں بیوہ ہو گئی, یہ تو بہت ہائی سیلف اسٹیم کی لڑکی کے ڈیسیجن ہے. بچپن سے کرش کر کے اس کو چورا بنایا ہوا ہے اس کا. وہ بیچاری نے کیا دوسری شادی, اس کی بڑی بات تھی پہلی شادی ہوگی, اس پہ بھی اس کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا پہلی شادی ہوگی, اور شوہر گھر سے جاتا تھا تو وہ سوچتی تھی کہ بس اب صبح اٹھ کے اپنے آپ کو نا وہ چیک کرتی تھی یہ خواب تو نہیں ہے. یہی سب پاکستانیوں کے حالات ہے شادی کے بعد. Am I really married? Am I actually a complete woman now? کیوں ماں نے اور باپ نے 6 سال کی بچی کو لہنگے پہنا کے بتایا تھا بیٹا شادی میں تو ہے یہ اس کلر کا پہنے گی, یا پھر اس کی شادی ہو گئی ہے اب تو وہ ظاہر ہے اس طرح کی بات کر سکتی ہے. ایک بہن دوسری بہن کو انویس ہو کے دیکھتی ہے کہ بڑی بہن کی شادی ہو گئی. مائیں اپنی بیٹیوں کو ریفرنس پوائنٹ دیتی ہیں کہ اس کی شادی ہو گئی, چپ کر کے بیٹھو, اس کو زیادہ پتہ ہے. تو اٹس اے بگر پرابلم. باپ بھی جب دیکھے نا بیٹیوں کو اور اچانک وہ پرانے اشفاق احمد کے ناول کا کریکٹر بن جائے, اس کے آنکھوں میں آنسو آ رہے ہوں کہ بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ابھی تک. تو بیٹیاں نا پھر پتہ ہے کرتی ہیں, پھر وہ ہر وہ سوراخ دیتی ہیں کہ کہاں پہ گھر میں سے باہر نکلنے کا راستہ کی طرح نکلو ادھر سے. تو محلے کا کوئی بھی لڑکا جو آدھا شاہ رخ خان ہوتا ہے نا وہ لائن کراتا ہے ان کو, اور یہ کہتے ہیں بس کس طریقے سے اس گھر سے نکال یار, ادھر تو میں کینسر کا سیل ہوں, یہ لوگ تڑپ رہے ہیں کب میں مروں. اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا جیسے ہی لڑکی شادی کے بعد واپس گھر کی طرف آنے کی بات کرتے ہیں شوہر میں مسئلے, آل آف اے سڈن اس کے گھر والے شوہر کی سائڈ پہ رہتے ہیں. وہیں بارات گئی تھی, وہیں سے چارپائی اٹھے گی. وہ تو چلیں گاؤں کا شہر میں بھی نا, بڑے شہروں میں بھی کراچی لاہور اسلام آباد بڑے بڑے پرانے بزرگ یہ وہی اشفاق احمد جنریشن ہے ساری نا. These people are like in this little bubble اور saying کہ جب تک لڑکی کو ہم یہ بتائیں گے نا ہم تیرے شوہر کی سائڈ پہ ہیں تب تک لڑکی قابو میں رہے گی, اور پھر لڑکی پھر آتی ہے شوہر کے قابو میں اچھی طریقے سے, اور وہ ایسا قابو کرتا ہے نا کہ پورے محلے کی تمام عورتیں اس کے قابو میں ہوتی ہیں, اور آپ کی بیٹی بھی اس کے قابو میں ہوتی ہے. اچھا میں نے MBBS کیا نا, ٹھیک ہے, مجھے 2 چیزوں کی آج تک نہیں سمجھ ہے ہمارے معاشرے کی. انیٹمی ساری پڑھی, ہمیں آج تک یہ نہیں پتہ لگا کہ یہ پیٹ کے اور دماغ کا کیا کنیکشن ہے, کہ یہ پیٹ کی گیس جو دماغ پہ چڑھ جاتی ہے نا پاکستان میں, ایک اس کا مجھے نہیں پتہ لگا. دوسرا, شادی چلے گی تو کس طرح چلے گی, بچے پیدا کر لو تو شادی تمہاری صحیح ہو جائے گی. مجھے ان 2 چیزوں کے نا اگر آپ کے پاس جواب ہے تو مجھے دے دیں. مجھے ان دونوں کا آج تک نہیں پتہ لگا یہ 2 کس طرح مطلب آپس میں جڑتے ہیں نا. خامند الو کا پٹھا, تم بچے پیدا کر لو, کوئی مسئلہ نہیں. جی ہاں, بچے پیدا کرو تو اس کا نشہ بھی ختم ہو جائے گا, اس کے گینگسٹر بھی ٹھیک ہو جائے گا, تم سے بھی پیار زیادہ ختم ہو جائیں گے. وہ بیچارہ باہر اور زیادہ رہنا سٹارٹ کر دیتا ہے بچوں کے شوق. ظاہر ہے وہ کیا کرے, وہ پہلے خبیث تھا, مہا خبیث ہو گیا, پہلے بیمار تھا, وہ موذی مرض کا شکار ہو گیا. تو 3 ٹرائیں تم رواتے ہیں ماں باپ نا بچوں کی, کہ اگر پہلے سے نہیں ٹھیک ہوا تو دوسرے سے اور زیادہ بہتر ہونے کا مائیں چانس. بیٹیوں کو خود جب کہیں گی نا کہ بیٹا جاتے ہی سب سے پہلے بچہ پیدا کر لیں, اس کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے کہ ناؤ یو ہیو اے بارگننگ چپ. سمجھے, بارگننگ چپ ہے, بزنس ڈیل ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. جب آپ بزنس اورینٹیشن کے ساتھ دنیا میں زندہ ہیں تو بچے بھی آپ کے پھر بزنس کے وہ ہیں, کیا سے کہتے ہیں, چپس ہیں آپ کی, وہ لین دین کا معاملہ ہے آپ کا. دیر از نتھنگ ایلس دیٹ یو آر ایکچولی لوکنگ انٹو. بیٹا پیدا ہونے کے اوپر نانکوں میں جو خوشی ہو رہی ہے کہ بیٹا اب تو نا وی ہیو اپر ہینڈ آن واٹ, اس کے دانت کے بچے کے دانت کے, واٹ کائنڈ آف, یہ کیا لوگ ہیں. ان لوگوں سے میں انسانیت ایکسپیکٹ کروں, ان لوگوں سے میں اسلام ایکسپیکٹ کروں, نہیں سوری ایسے نہیں ہو سکتا. دیز پیپل آر بچرز, یہ اپنے بچوں کی چمڑیاں اتارنے والے گوشت خور ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے بیچارے. بٹ ایز اے ریلیشن شپ ہیں جو ہمارے سے پچھلی جنریشن ہے نا ماں باپ کی, ہمارے ماں باپ اور
ان کے ماں باپ یا آپ کے جنریشن کے، ان کے بڑے ٹاکسک قسم کے ریلیشن شپس ہیں. اگر آپ جینونلی دیکھیں نا، وہ سارا سارا دن لڑائی میں گزرتا ہے، گالی گلوچ میں لگتا ہے، جسٹ بیکاز وہ طلاق نہیں دیتے. 40 سال سے اکٹھے ایک دوسرے کا گلا دبا رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی نہیں بڑا زبردست ریلیشن شپ ہے، 40 سال سے اکٹھے ہیں. وہ صبح سے لے مجھے کر شام غالب نے تک جنگ بتایا، ہوتی. مجھے غالب نے کہا ساحل میاں آپ طلاق کی باتیں کرتے ہیں، آپ کو اور کس پہ بلا کہ کوئی بندہ اگر زانی ہے یا سود کماتا ہے تو آپ کہتے ہیں بھائی اللہ حافظ نکل سائڈ پہ پھینک اور باہر نکل، اللہ پالنے والا ہے. کہتے یار مگر آپ کو پتہ بھی ہے آپ کی اتنی عمر نہیں ہے، آپ کی 60 60 70 70 سال کے بزرگان کی شادیاں ری ایسٹیبلش ہوئی ہیں، مینٹین ہوئی ہیں، اب وہ خوش ہیں. سمجھ آئی؟ وہ جو پہلے 50 سال میں اس کے زنا تھے، اس کے بعد اس نے توبہ کر لی ہے. زبردست آرگیومنٹ ہے ویسے. کہتا آپ کی فور سائٹ نہیں ہے، آگے کا نہیں سوچ رہے. نہ اس آپ نا اصل میں اس سے آگے کا نہیں سوچ رہے. جو جو مر جائے گا اس کے فوراً بعد اس کے آگے کا سوچے نا. ٹھیک ہے. 50 سال کا زانی، 10 سال کی توبہ، اور آپ کہیں بیٹی کو 10 سال کا ویٹ، آخری 10 سال کا ویٹ کر، وہ تو زنا ہی نہیں کر سکتا اس لیے نہیں کر رہا، ورنہ تو ورنہ اس بیچارے اور جو کچھ کر سکتا ہے کر رہا ہے وہ آپ کی ٹھیک ہے. تمام کا سسٹم کو تباہ کرنے کی کوشش. سو اٹس اے سائیکالوجی جو کہ اسلام کے اندر داخل کی گئی ہے نا، اور اسلام کا نام لگ جائے تو پھر ظاہر ہے جنت دوزخ اللہ کی بات آ جاتی ہے، پھر تو لوگ ایسی آنکھیں بند کر لیتے ہیں. میں مجھے ادھر آپ کو واقعہ سناؤں. ایک ضروری بات آپ کو بتا دوں یہاں پہ بہت پرٹیننٹ ہے. ہر عورت جس کا شوہر زانی راشی جو بھی ہے نا 2 نمبری کر رہا ہوگا، اس مفتی کے پاس جائے گی تو پاکستان میں مفتی کو پتہ کہیں گے بیٹا فرشتے ساری رات لعنت کرتے رہیں گے اپنے شوہر کو. یہ ویسے بڑا فٹ کام ہے یہ اور والے نا. آپ کو پتا ہے، اور میں جب بھی پوچھتا ہوں نا کہ آپ کے 4 4 بچے، آپ کہتے ہیں شوہر کے ساتھ مسئلہ ہے تو ہم کیا کریں؟ مفتی صاحب نے کہا تھا اس کو اپنے پاس آنے دیں کیونکہ فرشتے ساری عمر ساری رات لعنت کریں گے. نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ اس عورت کو اللہ خود لعنت کرتے ہیں جس کو خود پتا اس کا شوہر زانی ہے اور اس کے ساتھ رہ رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ غور ہے سمجھیں اس بات کو. It is a bigger problem that people are just purposely نا بس 2 نمبر اپنی 2 نمبری کے لیے. عمران خان نواز شریف ٹائپ اپنے خلاف جو آیتیں حدیثیں آتی ہیں وہ نہیں کبھی سنائیں گے. ٹھیک ہے، جو اپنے لیے جاتی ہیں اس کے لیے پورے نا پوسٹر چھپ رہے ہوں گے. وہ نکلتے ہیں. طلاق والی بات بیچ میں رہ جائے گی کہ یہ جی جو ہاں، جی دوسری ہاں، حدیث آپ نے بتائی کہ یہ اگر وہی ہے، یہ بھی ہم اسی زنا درخت کا کر پھل لے ہے. تو اٹس اوکے، یہ وہی درخت کا پھل ہے سر جو لیکن دوسری طلاق. شادی نہ کرے یا تیسری شادی جب نہ کرے. جب تک آپ اس کو اپنی بیٹیوں کو موٹیویٹ نہیں کریں گے، اگر شوہر نے دوسری شادی کر لی کسی طلاق یافتہ سے، اسی طریقے سے سیلیبریٹ نہیں کریں گے اپنے داماد کی دوسری شادی، اپنے بہنوئیوں کی دوسری شادیوں کو، کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پورے ہو رہے ہیں، اس کو بھی کانفیڈنس آئے گا. اللہ کی قسم اس آپ کے بہنوئی کو، آپ کے دامادوں کو کانفیڈنس آئے گا کہ دیز پیپل آر ود می بیکاز آف دا کنیکشن آف دا بک. قرآن نہ ہوتا تو یہ بندہ مار دیتے. ٹھیک ہے، وہ قرآن کی وجہ سے میری تکریم اور تقویت مل رہی ہے، مجھے تکریم بڑھ رہی ہے میری. ٹھیک ہے، اور پریشر آتا ہے اس کے اوپر. آپ فلاسفی پش کریں گے تو لوگوں میں پریشر آتا ہے. سائیکالوجی ٹیون ان ہوتی ہے، کرتے تو ہم فلاسفی پوچھیں مگر کسی اور کی نا، انکل کی فلاسفی پوچھ کرتے ہیں. So it's a problem that you and I can solve. I swear, we have social media with us. We can actually hashtag it, hashtag the hell out of it. ٹھیک ہے. یا بھی زیادہ اچھا نہیں ہے پہلے عمل کر کے میں بھی ایک اور شادیاں کر کے تو پھر بندہ آئے تاکہ کال اور فیل میں تضاد نہ ہو آگے جا کے. میں نے یہی کہا نا یہ شوق آپ نے پالا ہے، اس کی ایک الگ بیماری ہے. یہ ٹاپک، یہ کوئی اور ٹاپک ہے، اس میں الگ سے پوڈ کاسٹ کروں گا. ٹھیک ہے، کال اور فیل لڑکوں میں کا تضاد مجھے شوق اس ہے نا. معاملے میں تو بالکل نہیں پسند. اللہ کرے وہ بیگم نہ دیکھے. اچھا یہ پاکستان میں قومی کھیل ہے. پاکستان کی لڑکی جب آتی ہے نا دین کے اوپر تو اپنے شوہر کو بھی کہتی ہے کہ ہاں اگر کرنی ہو نا تو کسی بیوہ سے کر لینا. ٹھیک ہے، یا کسی 8 بچوں کی ماں سے بے شک کر لو شادی. ٹھیک ہے، میں نا انیٹ سائیکالوجی میں لڑکی کے یہ جملہ ڈالا ہوا ہے ہم نے کہ کیونکہ اس کو پتہ اندر سے کہ یار دین میں تو اجازت ہے، اب بیچاری کیا کرے.